اپوزیشن لیڈر بھی رہے، پھر وزیر اعظم بھی رہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ریاست کے سب سے اعلیٰ منصب صدارت پر فائز ہے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میرے دست جناب چوہدری صاحب، دیگر قائدین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے، بنیادی طور پر میں نے جناب جو میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ایک بہترین سیاسی کارکن بھی ہیں جناب راسب صاحب، کہ آج میں نے ان کو اپنا مشیر مقرر کیا ہے، اور ان کی آزاد کشمیر میں بھی بڑی خدمات ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بیرون ملک میں بھی مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے کشمیر کے لیے کام کرتے ہیں، کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرتے ہیں، آزاد کشمیر میں بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ انہیں میں اپنے ساتھ رکھوں، اور یہ برطانیہ میں بھی رہ کے، آزاد کشمیر میں بھی رہ کے یہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ میری آپ کی حکومت کی توقعات پر انشاءاللہ وہ پورا اتریں گے۔ تو میں دو چار باتیں کروں گا اس سے کے بعد کہ جناب راسب صاحب انشاءاللہ ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ثابت ہوں گے۔ ہمارے انتخابات پچھلے سال ہوئے، اور اس میں آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ بڑا بھرپور ساتھ دیا ہر جگہ، پورے آزاد کشمیر میں، اور ہماری حکومت بنی، لیکن کشمیر کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے مجھے آزاد کشمیر کا صدر بنایا گیا، تاکہ میں کشمیر کے لیے آواز بلند کر سکوں۔ جہاں پہ ہماری 5 یونیورسٹیز ہیں ان کا میں چانسلر بن سکوں۔ ہمارے عدلیہ کے بڑے مسائل تھے، آپ جانتے ہیں کہ وہ جج مقرر نہیں ہو رہے تھے، میں جب صدر بنا تو اب ہماری جو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی مکمل ہو چکی ہے، تو اس لیے میری یہ جو دیگر معاملات ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی روایتی صدر ہوتا ہے، میں پہلے بھی عوامی صدر تھا، عوام کا ساتھی تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی میں اسی پر ایماندار رہوں گا۔ اور یہاں پر عارف صاحب نے 2-3 باتیں کی ہیں، ایک تو انہوں نے یاسین ملک صاحب کے حوالے سے بات کی، اور یہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ بھارت 5 اگست 2019 سے جب کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کی تھی، تو اس وقت سے لے کے انہوں نے وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے، آبادی کا تناسب ہے، اس کو تبدیل کیا۔ انہوں نے وہاں پر ڈیلیمیٹیشنز کی، یعنی حلقہ بندیاں انہوں نے ختم کی، اور اب ان کی کوشش یہ ہے ان جو اپنا حلقہ بندیاں تبدیل کی ہے کہ وہ وہاں پر کوئی ہندو وزیر اعلیٰ بنا سکیں۔ آل پارٹی جمہوریت کانفرنس تو انہیں انتخابات میں حصہ ہی لیتی تھی، وہاں پہ کٹ پتلی گھومتے تو آتی رہتی تھی، لیکن اب ان کی یہ کوشش ہے کہ کسی ہندو کو وزیر اعلیٰ وہاں کا بلایا جائے تاکہ مسئلہ کشمیر کو ختم کیا جائے۔ اور یاسین ملک صاحب کو یہ جو عمر قید دی گئی ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس سلسلے میں نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے کو خط بھی لکھا ہے، یونائٹڈ نیشن کمیشن ہیومن رائٹس کو بھی خط لکھا ہے، دیگر پارلیمنٹس میں بھی خط لکھا ہے، یورپین یونین کو بھی خط لکھا ہے، یورپین پارلیمنٹ کی جو خارجہ امور کی کمیٹی ہے اسے بھی خط لکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر بھی بے شمار وہ بیرون ملک کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، میرے مشیر جناب راسب صاحب بھی باہر سے ہیں، تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کو آگے بڑھائیں، اور میں خود بھی صرف خط تک یا صرف رابطوں تک محدود نہیں رہوں گا، بلکہ میں خود جا کے جو اہم عالمی ادارے ہیں ان کے میں دروازے کھٹکھٹاؤں گا،
اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ جو بھارت کی یہ سازش ہے اور یہ جو یاسین ملک صاحب کو انہوں نے عمر قید کی سزا دی ہے، انشاءاللہ اسے ہم انشاءاللہ بدلنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہاں پہ چک سواری کے غیور لوگوں کے سامنے، جرت مند لوگوں کے سامنے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کو اس جد و جہد میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ان کے ہم ساتھ رہیں گے اور کشمیر کی آزادی تک چاہے جو بھی حالات ہوں، چاہے جتنی بھی دشواریاں ہوں، ہم انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کرا کے ہی دم لیں گے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ میں نے جہاں انٹرنیشنل فورم پہ اپنی کوشش کی، یاسین ملک صاحب کے لیے آپ جو کوشش کروں گا انٹرنیشنل فورم پہ، اس کے ساتھ ساتھ ہماری آزادی کا یہ بیس کیمپ ہے اور ہم نے یہاں پر بھی اپنی جو کوششیں ہیں وہ کرنی ہے۔ اور میں جب صدر کا میں نے حلف اٹھایا تھا، آپ میں سے بے شمار لوگ وہاں پر موجود تھے، تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں کسی صوبے کا یا میں کسی ریاست کا صدر نہیں بنا، میں آزادی کے بیس کیمپ کا صدر بنا ہوں، منتخب ہوا ہوں، اور آزادی کے بیس کیمپ کے صدر کی حیثیت سے میں جہاں کشمیر کی آزادی کے لیے کام کروں گا، وہاں پر ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی کام کریں گے، مسائل بھی حل کریں گے۔ تو اس سلسلے میں پورے آزاد کشمیر میں جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ میرا خیال ہے کہ یاسین ملک صاحب کے لیے مجھے ایک انٹرنیشنل ٹور اور کرنا پڑے گا۔ اس کے جب میں واپس آؤں گا تو میں صرف آجی صدر نہیں بنوں گا بلکہ عوامی صدر بھی، اور میں برنالہ سے لے کے توبت تک، کیل تک انشاءاللہ دوبارہ عوام کے، انہوں نے کہا کہ شاید جو وہ ذیلی کنبہ جاتا ہے وہ نہ ہو سکے، میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ نہ ہو سکنے کی بات نہیں ہے، وہ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ میں نے وابڈہ پر نہیں چھوڑا، وہ میں نے آزاد کشمیر کے اپنے جو مالی مسائل ہیں اس سے میں نے مسئلہ حل کر دیا، اس کی میری میٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور میں نے کل بھی ایک ذیلی کنبہ جات کو فائنل سٹیج دینے کے لیے وہ فنڈز ہیں 1 ارب اور 35 کروڑ وہ بھی ہمارے جو ڈی ایچ اے ہے اس میں آ چکے ہیں، ڈی ایچ اے میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ کام ہونا ضرور ہے۔ اور میں نے کل دوبارہ اس کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کل نہیں، وہ میں نے انشاءاللہ 31 کو بنائی ہوئی ہے، اور اس میں اس کا جو PC1 ہے اور دیگر معاملات ہیں انشاءاللہ وہ بھی تیار ہو جائیں گے۔ جہاں وابڈہ سے متعلق جو معاملات ہیں ہمارے یہاں، وابڈہ نے جب اپریزنگ کی تھی، توسیع کی تھی، تو اس وقت انہوں نے کچھ ہمارے مسائل حل کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ انہوں نے جو زمینیں آئی تھی اس کے کچھ معاوضات ابھی تک انہوں نے دینے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی میں نے آزاد کشمیر کے نئے چیف سیکریٹری آئے ہیں اور ان کو میں نے بلایا تھا، اور انہیں میں نے کہا تھا کہ یہ سب سے پہلے یہ جو ایک پرانا درینا مسئلہ ہے اس کو حل کریں، اور ان کی وابڈہ سے بھی وہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں، اور میں انشاءاللہ 2-3 دن تک مظفرآباد دوبارہ جا رہا ہوں، اور وہ مجھے بریفنگ دیں گے دوبارہ چیف سیکریٹری صاحب کہ اس سلسلے میں ہم نے کیا کیا ہے۔ یہاں پر ڈھٹویا ریاض برج کا بھی ذکر آیا، وہ ایک طویل عرصے سے آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح پڑا ہوا تھا، وہ بھی میں نے وابڈہ سے اٹھایا ہے، اور وہاں پر جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ ایک درمیان میں وہ پل تقریباً مکمل ہے، وہ درمیان میں تھوڑا سا حصہ تھا، اور اس کے لیے پہلے مشکل یہ آ رہی تھی کہ اس سے کوئی پلر لگائے، پلر لاگ نہیں سکتا تھا۔ اب وہ فیصلے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں کوئی اسٹیل کا وہ بنا کے وہ جو گیپ ہے اس کو اوپر کیا جائے گا،
اس حصے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ عنقریب وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا. کل تو مکمل ہے جیسے میں نے کہا, وہ درمیان میں اور پہلی گورنمنٹ تھی, کچھ ہمارا پہلے ہمیں تھوڑا عرصہ بھی ہوا ہے, لیکن انشاءاللہ میری حکومت اس پہ کام کر رہی ہے اور وابڈا کے ساتھ بھی ٹچ ہے, انشاءاللہ وہ بھی کریں گے. دیگر بھی آپ کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, دیگر جتنے معاملات انشاءاللہ میں نے اپنی حکومت سے کہا ہے اور وہ اس پہ کام کر رہی ہے, اور وہ بھی ہم انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ میرے بیرون ملک دورے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ میں دوبارہ ایک پورا آزاد کشمیر کا ٹور لگاؤں گا, اور اس میں آپ کے میں جو مسائل ہیں وہ موقع پر حل کرنے کی بھی کوشش کروں گا. اور میں دوبارہ بھی انشاءاللہ چکسواری میرا بڑا ایک اہم علاقہ ہے, بڑا اہم حصہ ہے. یہاں پر میرے طویل عرصہ سے بے شمار لوگ میرے ساتھ وابستہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو میں کسی صورت چکسواری کی دوستوں کو مایوس نہیں کروں گا, اور میں ان کو ساتھ لے کے چلوں گا. یہاں کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے کہ چکسواری ایک طویل عرصہ سے یہاں پر کام نہیں ہو سکے, تو میں انشاءاللہ یہاں میں آپ کے چونکہ بیرسٹر شہر کا اس لحاظ سے کوئی نمائندہ نہیں ہوں, میں پوری آزاد کشمیر کا نمائندہ ہوں بطور صدر ریاست. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جو ہمارے قریبی حلقے ہیں جیسے چکسواری ہے, کڑیال ہے, سہسا ہے, کھویرٹا ہے, چروئی ہے, مرلانا ہے, بیمر ہے, سمانی ہے, وہاں پر جو میرپور ڈویژن کے لوگ ہیں وہاں پر سے میں آغاز کروں, اور اس کے بعد پورے آزاد کشمیر میں, اور پھر جو ہمارے مہاجرین کے مسائل ہیں جو پاکستان میں مقیم ہماری 12 سیٹیں وہاں پر بھی ہیں, تاکہ جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, اور اللہ تعالیٰ کی مجھ میں خصوصی عنایت ہے. بعض ہمارے دوست کہتے رہے کہ جی آپ وزیر اعظم بھی بنے, میں نے کہا میں وزیر اعظم بنا تھا جب میری 38 سال عمر تھی, اور 96 میں وزیر اعظم بنا تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے 5 سال میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم رہا. پاکستان میں 4 حکومتیں بدلتی رہی, لیکن آپ دوستوں کی حمایت کی وجہ سے, میں نے اپنے جو مضبوط حساب ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں 4 حکومتیں بدلتی رہی, لیکن میں نے اپنے 5 سال پورے کیے. اسی طرح میں میرپور کے لوگوں کا کبھی احسان نہیں بھول سکتا کہ میں 9 دفعہ میرپور شہر سے منتخب ہوا, اور ایک ہم آزاد کشمیر کے کچھ ممبران اسمبلی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر کا ریکارڈ ہے کہ آپ 9 دفعہ ممبر اسمبلی منتخب ہوئے ہیں. تو کسی نے یہ کہا کہ صرف آزاد کشمیر کا نہیں, پورے پاکستان میں کوئی سیاسی کارکن 9 دفعہ منتخب نہیں ہوا جتنی دفعہ میں. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے, لیکن جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے تو مجھ پہ جو ذمہ داریاں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے, اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے تو میں لوگوں کی خدمت کر سکوں, میں عوام کی خدمت کر سکوں, لوگوں کے مسائل حل کر سکوں, تو انشاءاللہ صدر ریاست کی حیثیت سے میں عوام سے بھی رابطہ رکھوں گا اور آپ کے مسائل بھی حل کروں گا. تو آخر میں ایک دفعہ پھر آج اس وجہ سے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں جناب راسب صاحب کے لیے کہ ان کا یہ ڈیزرو بھی کرتے تھے, یہ نہیں کہ ہم نے ان پر مہربانی کی ہے یہ, اور مجھے یقین ہے کہ یہ برطانیہ بھی جب جائیں گے تو وہاں سے بھی یہ آپ سے بھی اور دیگر ہمارے برطانیہ کے لوگوں سے بھی یہ رابطہ رکھیں گے, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ پہلوان بھی ہیں, انہوں نے یہاں پر کھولا تھا, جیب بھی کھولا تھا اور لنگر کھانا, اللہ لنگر کھانے میں بھی میں حاضر ہوا تھا, اس کی بھی اوپننگ میں نے کی تھی. ایک جذبہ یہ ہے, اور وہاں پر باتیں ہو رہی تھی کہ جی میرپور میں ہم نے ایک بڑا اس وقت الیکشن بھی تھا, دیگر معاملات بھی تھے, ایک بڑا جلسہ کر رہا ہے. تو یہ کہنے لگے کہ انشاءاللہ بندے بھی لائیں گے, لیکن یہ پھر بھی کوئی کمی رہے گی تو نہیں دسے, کوئی ویڈی نہ میچ رکھی چھوڑ سا بندے آپ کو آئی ہے.
تو انشاءاللہ انہوں کو سارے دا حضور ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی یقین ہے کہ انہوں نے اس وقت براؤنے کا اندر بہت بہتری آفسی برطانیہ بھی چوئی اتنے چکسواری تے بھی اور کچھ جڑے تو سن مسائل انہوں نے کتا سود ہے ہمارے تک بھی کوئی سن اخلاق صاحب بھی انہوں نے دوستان وہ بھی بڑے اہم سارے وزیر بھی ہیں اور ایک بڑے ادروائز رپورٹ بھی ہیں سارے بڑے اہم ایک لیڈر بھی ہے انشاءاللہ اسی میں آخر چکسواری کے دوستان کی یقین دلانا کہ کچھ عرصے تو کچھ رابطہ مسلمان الیکشن بعد نہیں رہا کئی وجوہات ہیں اس لیے لیکن اس نے جڑا خلا ہے گیپ ہے وہ انشاءاللہ جو راسب صاحب اور دیگر ساتھی جڑے تھے بیٹھے اسٹیج پر اور نیچے بے شمار سیاسی کارکن بھی نظر آئی دے انشاءاللہ اساں اس خلا کی پورا کرسا اور اساں جڑے لوگوں نے وعدے کیتے ہوئے انہاں کی پورا کرسا بہت بہتر